آپ فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حسبی اللہ، کافی ہے میرے لیے اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس، لا الہ الا ہو، نہیں ہے معبود مگر وہی، علیہ توکلت، اسی پر میرا بھروسہ ہے، وہوا، اور وہی پروردگار، رب العرش العظیم، وہ رب ہے عرش عظیم کا۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، سورہ یونس کی آخری دو آیتیں ہیں، سورہ توبہ کی یہ آخری دو آیتیں ہیں۔ سورہ توبہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ابتدا میں صلح حدیبیہ میں جو مشرکین کے ساتھ صلح ہوئی تھی اس سے برات کا اعلان کیا، براءۃ من اللہ ورسولہ، اور صلح ختم ہو گئی۔ پھر سن 8 ہجری میں مکہ مکرمہ فتح ہوا، اور سن 9 ہجری میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے امارت میں حج کیا، اور اسی سال اسی حج میں باقاعدہ سورہ برات کی یہ آیات، ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، اور فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، یہ حرمت والے مہینے گزر جائیں تو پھر ان کی خبر لینا، قتل کرو پھر مشرکوں کو، جہاں پاؤ پکڑو، ان کے لیے گھات لگا کر بیٹھو، تاکہ ان کو احساس ہو جائے کہ بعض اوقات لاتوں کے بھوت نہیں مانتے۔ تو پروردگار عالم نے بڑا سخت حکم، یہ برات کا جو اعلان تھا اور جو صلح ختم کرنے کا تھا، یہ تمام کے تمام، اور کہ آئندہ سال کوئی شخص مشرک، انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، آج اس سال تم حج کر لو، اگلے سال تم حج کے لیے نہیں آ سکتے ہو، تم نجس ہو، ناپاک ہو، اب آج کے بعد کوئی شخص حرم کے اندر کوئی غیر مسلم داخل نہیں ہو سکے گا۔ اسی طریقے سے فرمایا یہ جو تم ننگے حج کرتے تھے وہ سب ختم۔ یہ اعلانات سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیے، اور اس کی وجہ یہ تھی، عرب کا دستور یہ تھا کہ اگر کسی کی طرف سے صلح کرنا یا صلح ختم کرنا، یہ جس کے ساتھ خونی رشتہ ہو، تو چونکہ خونی رشتہ سیدنا علی المرتضی کے ساتھ تھا رسول اللہ مبارک کا، اس لیے ان کو بعد میں بھیجا تھا، اور باقی حج سارا کا سارا وہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت میں ہوا۔ اگلے سال پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک ہی حج کیا، آخری حج، تو یہ اسلام کا پہلا اور آخری حج تھا۔ اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کیے، لیکن وہ حج فرض نہیں تھے، بہرحال جب مکہ مکرمہ میں تھے، لیکن مدینہ منورہ سے یہ پہلا حج تھا، اور یہ آخری حج تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ اس سے پہلے تمام جو ماحول تھا وہ سازگار بنایا گیا، اور سن 10 ہجری میں پھر حج ہوا۔ سن 9 ہجری میں ایک عظیم واقعہ پیش آیا، غزوہ تبوک کا، اور اس کی بڑی تفصیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پوری سورت میں بیان فرمائی ہے۔ منافقین کی جگہ جگہ خبر لی ہے سورت کے آخر تک۔ اسی طرح جہاد بالقتال کا تفصیل کے ساتھ اس میں حکم آیا، اور یہاں تک اس صورت میں سخت الفاظ آئے، استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم۔ خطاب دونوں جہانوں کے سردار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے رب العالمین کا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان منافقین کے لیے بخشش مانگیں یا نہ مانگیں مجھے کوئی پرواہ نہیں، آپ 70 بار بھی ان کے لیے بخشش مانگیں، میں رب نے کبھی معاف نہیں کرنا۔ یہ قرآن کے اندر یہ تفصیلات تھی۔ آخر میں اب رسالت کا ذکر ہے۔ کیوں؟ جو
نظام ہے اسلام کا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے واسطے سے انسانوں کو ملا ہے. تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر فرمایا لقد جاءکم، البتہ تحقیق آئے تمہارے پاس، رسول، یہ لام کے اوپر جو دو پیش ان کو تنوین کہتے ہیں، اور یہ قانون ہے جب نکرت، اس کو نکرہ کہتے ہیں جب تنوین آ جائے تو یہ تعظیم کے لیے آتا ہے. تو اس کا معنی یہ نہیں کریں گے کہ آپ کے پاس آئے رسول، نہیں، آپ کے پاس آئے عظیم الشان رسول، آپ کے پاس آئے رضوان، پہلے اسی صورت میں گزر چکا ہے، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر. ایک ہے محض رضامندی اور ایک ہے اللہ کی رضامندی. رضوان وہاں پر پھر تنوین تقلیل کے لیے ہے، اللہ کی تھوڑی سی رضامندی بہت بڑی ہے، اللہ کی تھوڑی سی رضامندی بہت بڑی ہے. اور یہاں تنوین تعظیم کے لیے ہے کہ کیا، یہ جیسے قرآن کریم کے بارے میں کتاب انزلناہ مبارک لیدبروا، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ. یہ معنی نہیں کریں گے کہ یہ کتاب نہیں، یہ عظیم الشان کتاب ہے، کتاب یہ عظیم الشان کتاب ہے. تو لقد جاءکم رسول، عظیم الشان پیغمبر آئے، اتنے عظیم الشان کہ نبیوں میں ان جیسی ہستی کوئی دوسری نہیں ہے. یہ ہمارا ایمان. حسن یوسف، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری آنچ خوباں ہمدارندت تنہا داری. اللہ نے جو یوسف علیہ السلام کو حسن بے مثال عطا فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک اپنے ہاتھ سے مٹی سے پرندہ بناتے، یوں پھونک مارتے زندہ ہو جاتے، دم عیسیٰ. اور موسیٰ علیہ السلام یہاں ہاتھ رکھ کر نکالتے، سورج کی طرح چمکتا ہے. تو شاعر کہتا ہے حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری آنچ خوباں ہمدارندہ. کائنات کے جتنے بھی فضیلتیں جس کے پاس جتنی بھی ہیں وہ ساری کی ساری اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا. لقد جاءکم رسول، عظیم الشان پیغمبر آئے. لیکن بس یاد رکھیں، پھر وہی شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمت نازل فرمایا. آمین. یہ عجیب آدمی تھے، ان کے اشعار بڑے حکیمانہ ہیں. جیسے شاعر مشرق کے اشعار حکیمانہ، ایک تو بس محض شعر ہے، لیکن ان کے اشعار حکیمانہ ہیں اور وہ بڑی باریک بینی کے ساتھ وہ شعر کہتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ لا يمكن الثناء یا صاحب الجمال ویا سید البشر، یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر. یا صاحب الجمال، اے حسن و جمال کے مالک، خوبصورتی اور حسن کے مالک، ویا سید البشر، اور اے تمام انسانیت کے سردار. جب پوری انسانیت کے سردار ہو گئے تو تمام پیغمبر بھی کون ہیں؟ ہاں، انسان ہی ہے نا بھائیو. تو گویا کہ تمام انسانیت کے سردار، اور من وجهك المنیر، آپ کے روشن چہرے سے کائنات کو روشنی ملی. فرماتے ہیں لا يمكن الثناء كما كان حقه، جیسے آپ کی ثنا تعریف کا حق ہے وہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی کر سکے. بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. بس غلطی یہاں ہوتی ہے، کیا؟ بعد از خدا، بعد از خدا. بس اس سے آگے جہاں خدائی شروع ہو جائے مصطفائی وہیں پر ختم ہے. بس یہ عقیدہ. یہ کیا ہے؟ یہ بولو یہ کیا ہے؟ یہ میں عقیدہ بول رہا ہوں، یاد رکھنا. یہ ایک بات آج مسئلہ عرض کر دوں. علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ اگر ایک شخص، ایک بچہ یا بچی بلوغ کے بعد نکاح کر لیں اور نکاح کے بعد اس بچے یا بچی سے پوچھا جائے کہ مل ایمان،
بھائی ایمان کیا ہے، اور وہ کہ لا ادری، مجھے نہیں پتہ کہ ایمان کیا ہے، اس کا نکاح ٹوٹ گیا اور یہ کافر ہے۔ میں بات کر کے کہتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے، کیونکہ بلوغ سے پہلے انسان مکلف نہیں ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں بچہ یا بچی بلوغ کے بعد بالغ ہو گئے، اس کے بعد ان کا نکاح ہوا، اور نکاح کے بعد کسی نے پوچھا کہ بھائی جان مل ایمان، ایمان کیا ہے، اور اس نے کہا لا ادری، میں چکروں میں نہیں پڑتا، مجھے نہیں پتا ایمان کیا ہے، یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ ادھر یہ تو میں نے صرف بلوغ کی بات کی، ادھر ہم نانے دادے بیٹھے ہوئے، انہوں نے ہی نہیں پتا کہ ایمان کیا۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ عقیدہ بتا رہا ہوں، یہ فروعی مسئلہ نہیں ہے، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ جب بات عقیدے کی آ جائے، اور جب بھی میں نہیں، کوئی بھی عالم جب عقیدے کی بات کرے غور سے سنا کرے، سمجھا کریں، سمجھ نہ آئے 10 بار پوچھیں، آپ کا فرض ہے سمجھنا، تو سمجھنا چاہیے، جاننا چاہیے۔ اسی طریقے سے تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ سمجھنا ہے کہ ایک ہے خدائی اور ایک ہے مصطفائی، بس جو خدائی حدود ہیں، ربوبیت کے حدود ہیں، الوہیت کے حدود ہیں، ان حدود میں مصطفیٰ داخل نہیں ہو سکتا۔ مصطفیٰ کا مقام بس الوہیت سے نیچے ہے، اور اس درمیان میں پھر کوئی اور نہیں ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں، کوئی اور ہستی بھی نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ نہیں جی وہ ہستی اس درمیان، نہیں، اس درمیان میں کوئی دوسری، یعنی خدائی کے بعد جو مقام ملا ہوا وہ کس کا ہے؟ نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ تو فرمایا لقد جاءکم رسول عظیم الشان پیغمبر آئے، لیکن ہے کون وہ پیغمبر کون ہے؟ ابھی عقیدہ بتا رہا ہوں، غور سے سننا، عقیدہ بتا رہا ہوں، معذرت کے ساتھ سونا نا۔ عقیدہ کیا ہے کہ رسول من انفسکم، یہ رسول ہے کون؟ یہ فرشتہ ہے، یہ انسان ہے، یہ جنات میں سے ہے، یہ کون ہے؟ اب پہلے عقیدہ سن لے، مسئلہ سن لے۔ اس مسئلے میں اگر کسی نے پوچھا آپ سے، اور کسی سے بھی پوچھا بھئی آپ پیغمبر کو انسان مانتے ہو، فرشتہ مانتے ہو، جنات میں سے مانتے ہو، بشر مانتے ہو، نور مانتے ہو، کیا مانتے ہو؟ کہتے مجھے نہیں پتا، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ میں پھر بتاتا، کسی سے کوئی پوچھے، یہ میں نہیں کہتا، یہ علامہ قاضی خان، علامہ روح المعانی تفسیر ہے، تفسیر روح المعانی علامہ آلوسی بغدادی، یہ ان کی تفسیر ہے باقاعدہ، ان تفاسیر نے باقاعدہ یہ مسئلہ لکھا ہے۔ میں کون ہوتا ہوں کیا پدی اور کیا پدی کا شورما؟ میں صرف وہاں سے تیاری کر کے پڑھ کے آپ کو سنا رہا ہوں، بس میرا کام اتنا ہے۔ میں نہ مجتہد ہوں، نہ میں یہ مسئلوں کے فتوے دیتا ہوں، نہ میں مفتی ہوں، میں تو صرف ان کا مسئلہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر کسی سے کسی نے پوچھا کہ جی آپ کا اپنے نبی کے بارے میں کیا عقیدہ ہے کہ وہ کون ہے، اور وہ کہتا میں نہیں جانتا، یہ کفر ہے۔ نبی کو جاننا ایمان کا حصہ ہے، نبی کو جاننا ہے کہ نبی کون ہے۔ تو قرآن نے کہا من انفسکم، من تم ہی میں سے، وہ عظیم الشان پیغمبر تم ہی میں سے ہیں، اور تم کون ہو؟ انسان ہیں۔ ہم کون ہیں؟ انسان ہیں، انسانوں میں سے۔ سب نبی کون ہیں؟ انسانوں میں سے۔ سب نبی آدم علیہ السلام کون ہیں؟ ہاں، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، کس کو پیدا کیا تھا؟ مٹی سے بجنے والی، اور اس کو خمیرہ بنایا، اور یہ سارا ان سے کس کو بنایا تھا؟ ہاں، آدم علیہ السلام کو۔ تو سب سے پہلے پیغمبر کون تھے، اور سب سے پہلے انسان کون ہے؟ آدم علیہ السلام۔ اور سارے کے سارے نبی کس کی اولاد میں سے ہیں؟ ہاں، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ یہ عقیدہ ہے میرے بھائیوں، اس عقیدے کو یاد کر۔ یہ کیا ہے؟ سب نبی انسان ہیں، سب نبی ہمارا ایمان ہے۔ دونوں جہانوں کے سردار امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی انسان ہیں۔ کون ہے؟ انسان ہے۔
عربی ہیں. کون ہے؟ عربی ہیں، قریشی ہیں، ہاشمی ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ جی جی، یہ جاننا ضروری ہے. ایک آدمی سے اگر کوئی پوچھے کہ یہ ہمارے پیغمبر جو ہے وہ پٹھان تھے یا پنجابی تھے یا انگریز تو کون تھے، نعوذ باللہ، اور کہے مجھے نہیں پتا، یہ بھی کیا ہے؟ نہیں نہیں نہیں، وہ کہے گا ہمارے پیغمبر کون تھے؟ عربی تھے، عرب میں قریشی تھے، قریشوں میں سے ہاشمی تھے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرماتے. اس لیے فرمایا لقد جاءکم رسول، البتہ تحقیق آئے تمہارے اندر، تم ہی میں سے عظیم الشان پیغمبر آئے، اور عزیز ان پر گراں گزرتی ہے. عزیز علیہ، یہ پیغمبر ہے، یہ پیغمبر کی شان ہے کہ پیغمبر پر کیا ہے؟ بڑی گراں گزرتی ہے. کیا بات؟ ما عنتم، وہ جو تمہیں مشقت میں ڈالے. یہ اپنی امت کی مشقت کو دیکھ نہیں سکتے. ابو داؤد اور نسائی کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، ایک صحابی آئے. اللہ، صحابی کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، بہت عجیب سی حالت ہے. رسول اللہ مبارک نے خطبہ روک دی، فرمایا کھڑے ہو جاؤ. وہ آئے، بیٹھ گئے، میں کھڑے ہو گئے، 2 رکعت نماز پڑھو. انہوں نے کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز پڑھی. حالانکہ مسئلہ تو یہ ہے، یہ مسئلہ بھی یاد رکھے کہ میں تھک گیا ہوں. ابھی مجھ سے آغا صاحب ناراض ہو رہے تھے کہ جی مسئلہ بتا کے تھک گئے، عمل کون کروا. ہم بتا سکتے ہیں، عمل نہیں کروا سکتے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. عمل اصل عمل ہے. بہرحال جب رسول اللہ مبارک فرمائے اذا خرج الامام فلا صلاۃ ولا کلام، جب خطیب منبر پر آ جائے بس اب گفتگو بھی نہیں کرنی، قصر پسر ختم کر دو، نماز بھی نہیں پڑھ سکتے. یہ حدیث ہے. فلا صلاۃ ولا کلام، ادھر آ کے تھک کر کے چھوڑے ہو گئے نماز شروع کر دیتے. اور اللہ کے بندے، اللہ کے نبی کا ارشاد ہے اذا خرج الامام فلا صلاۃ ولا کلام. اور یہ کبھی یہ کیا ہے؟ جب خطیب منبر پر بیٹھ گیا ہو ہاں چھوڑ دو. فاستمعوا له، حکم ہے کہ سنو، خاموش، کوئی بات نہ کرے، کوئی کسی سے کلام نہ کرے. ہمارے ہاں تو خیر معاملات ہی نہیں. بہرحال لیکن رسول اللہ مبارک نے خطبہ ہو رہا ہے، خطبہ روکا، فرمایا کھڑے ہو جائیں، 2 رکعت نماز پڑھے. 2 رکعت نماز پڑھی. صحابہ کرام نے دیکھا کہ آج نیا کام ہو رہا ہے، کیونکہ اس سے پہلے کبھی خطبے کے دوران کسی سے نماز نہیں پڑھوائی. سب نے دیکھا. فرمایا تم نے دیکھ لیا؟ صحابہ نے کہا حضور ہم نے دیکھا. فرمایا کچھ سمجھ آیا؟ بس اس کی حالت دیکھ لو، اس کے ساتھ حضور سے رہا نہیں گیا. یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی تکلیف ہوتی تھی صاحب اپنے امت کی کہ رہا نہیں گیا، کہ ان کی حالت دیکھ کر فوراً صحابہ کو متوجہ کیا، خطبہ روک دیا کہ ان کے ساتھ کیا کرنی ہے، تعاون کرنا ہے، ان کی مدد کرنی ہے. یہ غریب ہے، ایسا نہیں ہے. اور صحابہ ایسے نہیں تھے کہ حالات کچھ اور وہ کچھ اور دکھائے، ایسا نہیں تھا. بہرحال ان کی حالت ایسی تھی. تو فرمایا عزیز علیہ ہے. رسول اللہ مبارک پر کیا ہے؟ ایک حدیث شریف میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہاری مثال وہ یہ جو برسات میں کیڑے ہوتے ہیں، برسات میں جو پروں والے وہ کیا کرتے ہیں؟ سیدھے ہی آگ پر، آگ تو یہ بلب وغیرہ ہیں تو بلب پر کیا کرتے ہیں؟ جھپڑتے ہیں. فرمایا تم آگ میں اپنے آپ کو ڈالتے اور میں تمہیں پیچھے سے پکڑ کے کھینچ رہا ہوں، میں تمہیں پکڑ کے کھینچ رہا ہوں، اور تم کیا ہے؟ اللہ. یہ کیا ہے؟ عزیز علیہ ہے رسول اللہ مبارک پر. اس لیے حضور نے فرمایا یسروا ولا تعسروا، آسانیاں پیدا کرو، مشکلات پیدا نہ کرو. دین کو آسان کر کے پیش کرو، مشکل نہ بناؤ. مشکلات میں لوگوں کو مت ڈالو، آسانیاں پیدا کرو. یسروا. بہرحال فرمایا کہ حریص علیکم، اور وہ تم پر کیا ہے؟ بہت ہی حریص ہیں. ان کی خواہش یہ ہے کہ میرا کوئی امتی جہنم میں جانے والا نہ ہو، میرا کوئی امتی اللہ کے غضب کا شکار نہ ہو. حریص علیکم، اور بالمؤمنین رؤوف الرحیم. یہ رؤوف الرحیم یہ دونوں صفتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ لا تعد ولا تحصى. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو رأفت اور رحمت ہے یہ پھر اس سے ذرا کم ہوگی. کیوں؟ خدا ہے، مصطفیٰ وہ اللہ ہے، وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے، وہ معبود ہیں، یہ عابد ہیں، وہ مسجود ہیں، یہ ساجد ہیں، وہ داتا ہے، یہ مانگتے ہیں. فرق کیا ہے؟ فرق ہے اس میں.
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا ہے؟ رؤوف ہیں، شفقت امت پر بے انتہا ہے، لیکن اللہ کی شفقت سے کم، اور رحیم ہے، رحمت للعالمین ہے، صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ کیا؟ جہان والوں کے لیے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا انا رحمت مہدات، میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں ہدیہ کیا ہوا رحمت ہوں، اللہ کی رحمت جو تمہیں ہدیہ کیا گیا ہے رب العالمین نے۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحیم بھی ہے اور رؤوف بھی ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ۔ اس میں ذرا تھوڑی سی تفصیل ہے انشاءاللہ، اس آیت کو کل پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، اللهم ارحمنا بالقران العظيم، اللهم ارحمنا بالقران العظيم، اللهم ارحمنا بالقران العظيم، اجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة يا رب العالمين، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل واطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين، اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن، اللهم يا مقلب القلوب، اللهم يا مصرف القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك، ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشائخنا ولمن له حق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الحياء منهم والأموات، اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا بجاه حبيبك المصطفى ونبيك المرتضى صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، جزاكم الله.